یہ سبیلیں پلائی جاتی ہے، 10 محرم الحرام کو سبیل لگائی جاتی ہے، شربت پلایا جاتا ہے، پانی پلایا جاتا ہے، اس کا اہتمام ہوتا ہے، یہ چندہ کیا جاتا ہے، لوگوں سے پیسے جمع کر کر پلایا جاتا ہے۔ یہ ویسے تو میرے بھائیوں غلط نہیں ہے، اس میں کوئی کراہت اور قباحت نہیں ہے، لیکن اس چیز کے لیے کسی ایک دن کو خاص کر لینا، جس دن کو نہ تو نبی نے خاص کیا ہے، نہ شریعت نے خاص کیا ہے، نہ قرآن نے، نہ صحابہ کے کسی عمل نے خاص کیا، ہم اس کو خاص کر لیں، یہ غلط ہے۔ یوم عاشورہ 10 محرم کو ہی یہ کام کرنا غلط ہے، یہ کسی دوسری قوم کی مشابہت ہے، اور غیر قوم کی مشابہت اسلام میں قابل قبول نہیں ہے، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے ان سبیلوں کو پلانا، ان سبیلوں کا اہتمام کرنا، اس میں فنڈنگ کرنا، پیسے دینا اور اس سے پینا شربت، یہ کہیں بھی جائز نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی دوستو، ایک بار پھر میں آپ کا میزبان عبدالوہاب اسماعیل گوری آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں التکبیر یوٹیوب چینل پر۔ دوستو، آج کے ہم اس پروگرام کے اندر محرم الحرام کے مہینے کو لے کر گفتگو کریں گے۔ آپ کے سامنے کچھ مسائل اور کچھ خرافات اور کچھ منہیات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس مہینے کو لے کے 2 پہلو ہے۔ پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہلو بیان کیا عبادت کا، کہ اس مہینے کے اندر عبادت خوب سے خوب کی جائے، اور دوسرا پہلو ہے خرافات سے بچنے کا، منہیات کو ترک کر دینے کا، بدعات کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینے کا۔ تو سب سے پہلا جو ہے پہلو وہ ہے عبادت۔ پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب زور دیا ہے اس مہینے کے اندر ہم سب سے زیادہ عبادت کریں۔ پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رمضان المبارک کے بعد اگر سب سے زیادہ عبادت اگر کرنی ہے تو وہ اس مہینے کو کرنی ہے، اس مہینے کے اندر کرنی ہے۔ اس مہینے کے اندر اگر ایک روزہ ہم رکھتے ہیں تو پچھلے 11 مہینے کے گناہ آپ کے معاف کر دیے جائیں گے۔ ہاں، 10ویں محرم الحرام کو ایک روزہ رکھیں تو پچھلے 11 مہینے جو ہیں اس ایک روزے کے بدلے 11 مہینوں کے گناہ آپ کے معاف ہو جائیں گے۔ ہاں، وہ الگ بات ہے کہ آپ 10 کے ساتھ 9 کو ملا لیں، مستحب ہے، اور 11 اگر 10 کو رکھتے ہیں تو پھر 11 کو ملا لیں، مطلب ایک پہلے یا ایک بعد میں 2 روزے ضرور رکھیں، یہ مستحب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے بہترین اگر روزے ہیں تو وہ محرم الحرام کے روزے ہیں، اور فرض نماز کے بعد سب سے بہترین نماز وہ رات کی نماز ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یوم عرفہ کو روزہ رکھے گا تو اس کے 2 سال کے پچھلے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، اور جو شخص محرم الحرام کے اندر ایک روزہ رکھے گا اس کو 30 روزوں کے برابر ثواب ملے گا۔ تو میرے بھائیو، یہ ہے محرم الحرام کے اندر کرنے والے کام، کہ ہم پورے مہینے کے اندر روزے زیادہ سے زیادہ رکھیں، محرم الحرام کی 10ویں تاریخ سے پہلے بھی روزے رکھیں اور 10ویں تاریخ کے بعد بھی روزے رکھیں، اور خصوصاً ارشاد فرمایا کہ 10ویں تاریخ کو، 10 محرم الحرام کو ہم ایک روزہ ضرور رکھیں۔ اس ایک روزے کے بدولت بتایا کہ پچھلے تمام 11 مہینوں کے اندر جتنے بھی گناہ ہیں آپ کے معاف کر دیے جائیں گے، کفارہ ہو جائے گا۔ وہ مستحب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اور ان کی سنت ہے کہ انہوں نے ہمیشہ 10ویں محرم الحرام کے ایک روزے کے ساتھ پہلے ایک ملا لیا، کبھی مطلب 9 کو ایک روزہ رکھ لیا اور 10 کو رکھ لیا، یا 9 کو نہ رکھ کر 10 کو ایک رکھا اور 11 کو ایک روزہ رکھ لیا، مطلب 2 روزے ہمیں رکھنے ہیں، یہ مستحب ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ کرنے والا کام ہے، ہم خوب سے خوب عبادت کریں اور روزوں کا اہتمام کریں، خود بھی روزے رکھیں اور دوسروں کو روزے رکھنے کی دعوت دیں۔ تو میرے بھائیو، پہلا کام وہ جو ہمیں نہیں کرنا ہے اور بہت زور و شور سے کیا جاتا ہے اس مہینے کے اندر، وہ ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور اہل بیت کی شہادت پر غم کا اظہار کرنا، ماتم کرنا، نوحہ کرنا، اپنے چھاتیوں کو پیٹنا اور پورے مہینے غم سے اپنے آنسو بہانا، اور پورا وہ رول اور ایکٹنگ پوری جو ہے اس کو اپنائی جائے۔ یہ میرے دوستو اسلام کی روشنی کے خلاف ہے، اسلام کی حقیقت کے خلاف ہے، پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے خلاف ہے۔ ہمیشہ آپ یاد رکھیں کہ کسی رشتہ دار کا انتقال ہو جائے، کسی عزیز کی وفات ہو جائے، اس پر قرآن نے ہمیشہ جس چیز کے لیے حکم دیا وہ یہ ہے کہ صبر کریں۔ ہم صبر کی تلقین قرآن نے جگہ جگہ
ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ عز و جل کا فرمان ہے، سورہ زمر کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بے شمار اجر سے نوازتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بے شمار ثواب سے نوازیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی معیت صابرین کو نصیب ہوگی۔ سورہ بقرہ کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ ہے۔ یہ ہے اسلام کا طریقہ۔ نوحہ، ماتم کرنا، چھاتیوں کو پیٹنا یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، نہ صحابہ کا طریقہ ہے، نہ شریعت مطہرہ کا طریقہ ہے۔ اس چیز سے ہم بچیں۔ ہمیں کسی قسم کا کوئی ماتم اور کسی قسم کا کوئی نوحہ نہیں کرنا ہے۔ ہمیں اپنے عزیز، اپنے رشتہ دار کے انتقال پر جو قرآن نے ہمیں ہدایت دی ہے، وہی ہدایت یہاں پر بھی ہمیں عمل میں لانا ہے کہ صبر کریں۔ صبر کی تلقین قرآن نے دی ہے۔ تو میرے بھائی، یہ ماتم کرنا، نوحہ کرنا، اس کے اندر کئی ویرائٹیز ہے کہ ہم ایک محرم کا جو مہینے کے اندر ایک شکل پتلا بنایا جاتا ہے، ڈیکوریشن کیا جاتا ہے، اس کو حضرت حسین کا مقام دیا جاتا ہے اور اس کو اسی طرح اس کو گاڑ دیا جاتا ہے، مٹی کے اندر، پانی کے اندر بہا دیا جاتا ہے۔ کہ میرے بھائی، گنپتی کا جو ان کا ہندو جو ہمارے بھائی ہیں ان کا ایک تہوار ہے گنپتی، وہ لوگ پانی میں جس طرح گنپتیوں کو بہا کر آتے ہیں، وہی منظر 10 محرم کو مسلمانوں کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے، آپ خود فیصلہ کریں۔ غیر مذہب کی مشابہت اسلام میں کبھی بھی قابل قبول نہیں ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، یہ غیر قوموں کی مشابہت اپنائی گئی ہے۔ غیر قوموں کے طور طریقوں کو لے کر یہاں کسی نہ کسی ہستی سے، کسی نہ کسی شخصیت سے جوڑ کر وہ اسلام کے اندر لا دیا گیا، اور آپ بھی اس طرح کریں۔ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ ماتم کرنا، نوحہ کرنا اور 10 محرم کو ریلیاں نکالنا لمبی لمبی اور کئی بے سہارا اور کئی مجبور لوگوں کو تکلیف پہنچانا، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ ہم اس سے بچیں۔ میرے بھائیو، اپنے گھروں میں بیٹھیں، 10 محرم الحرام کو روزہ رکھیں۔ روزہ رکھ کر یہ خرافات کرنے کی کس کی ہمت ہو سکتی؟ نبی سے محبت کرنے والے یاد رکھیں، نبی کے شان میں قصیدے پڑھنے والے یاد رکھیں، نبی کی محبت میں جان لٹانے والے یاد رکھیں کہ نبی کا ارشاد روزہ رکھنے کا ہے، نبی کا ارشاد ریلیاں نکالنے کا نہیں ہے، نبی کا ارشاد ماتم کرنے کا، جھوٹا ماتم کرنے کا نبی کا ارشاد نہیں ہے، نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ اس سے ہم بچیں، بہت زیادہ ضرورت ہے بچنے کی۔ کہاں جاتے ہیں وہ محبت اور وہ عاشق رسول، عشق رسول میں ایک دم شرسار ہونے والے کہاں جاتے ہیں؟ تلاش کریں نبی کا ارشاد کیا ہے، پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کا ارشاد فرمایا ہے، کس چیز کا حکم دیا، کیا کرنا چاہیے۔ یہ رواج میں جو چیزیں چلی آ رہی ہے چین، ہم اسی کو اندھا دھند کرے جاتے ہیں، آنکھوں پہ پٹی باندھ لیتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں۔ ہمارا دعویٰ رہتا ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں، نبی سے محبت کرنے والے ہیں، سچے عاشق ہیں۔ ارے میرے بھائی، سچا عاشق وہ ہوتا ہے کہ ہو بہو نبی کے ارشاد کو نقل کرے، نبی کے عمل کو نقل کرے، کاپی کرے، نبی کیا فرما کے گئے اور کیا کر رہے ہیں ہم۔ ایسا کوئی طریقہ اسلام میں نہیں ہے یہ ماتم کرنے کا، نوحہ کرنے کا۔ قرآن کا ارشاد، نبی کا ارشاد، شریعت مطہرہ کا مزاج، اللہ عز و جل کا فرمان صبر کرنے کا ہے۔ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہمیشہ کھڑا ہے۔ 3 دن سے زیادہ کسی کا سوگ ہے ہی نہیں اسلام میں، 3 دن سے زیادہ کسی کا ماتم ہے ہی نہیں، کسی کا سوگ منانا 3 دن سے زیادہ کہاں ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند کا انتقال ہو جاتا ہے، تیسرے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ارشاد فرماتے ہیں کہ ماتم اور سوگ جو ہے وہ 3 دن کا ہے، اس کے بعد کوئی سوگ نہیں ہے۔ میرے بھائی، اسلام کا طریقہ کیا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ اور دوسرا جو عمل ہے وہ ہمیں نہیں کرنا ہے۔ یہ سبیلیں پلائی جاتی ہے، 10 محرم الحرام کو سبیل لگائی جاتی ہے، شربت پلایا جاتا ہے، پانی پلایا جاتا ہے، اس کا اہتمام ہوتا ہے، یہ چندہ کیا جاتا ہے، لوگوں سے پیسے جمع کر کر پلایا جاتا ہے۔ یہ ویسے تو میرے بھائیوں غلط نہیں ہے، اس میں کوئی کراہت اور قباحت نہیں ہے، لیکن اس چیز کے لیے کسی ایک دن کو خاص کر لینا، جس دن کو نہ تو نبی نے خاص کیا ہے، نہ شریعت نے خاص کیا ہے، نہ قرآن نے، نہ صحابہ کے کسی عمل نے خاص کیا، ہم اس کو خاص کر لیں، یہ غلط ہے۔ یوم عاشورہ 10 محرم کو ہی یہ کام کرنا غلط ہے، یہ کسی دوسری قوم کی مشابہت ہے، اور غیر قوم کی مشابہت اسلام میں قابل قبول نہیں ہے، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے ان سبیلوں کو پلانا، ان سبیلوں کا اہتمام کرنا، اس میں فنڈنگ کرنا، پیسے دینا اور اس سے پینا شربت، یہ کہیں بھی جائز نہیں ہے۔ میں نے 2 شکلیں بتائیے،
مطلقاً شربت پلانا، سبیل لگانا، پیاسے کو پانی پلانا کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن اس کو آپ کسی اور دنوں میں کریں۔ 10 محرم الحرام کو کیوں خاص کر رہے ہیں؟ کہاں لکھا ہے؟ کس حدیث میں ہے؟ قرآن کی کون سی آیت کے اندر ہے؟ یہ ہم اپنے طرف سے کوئی خاص نہ کریں، یہ غلط ہے، اس لیے سبیل وغیرہ سے بھی بچیں ہم۔ تیسرا عمل جو ہمیں نہیں کرنا ہے وہ یہ ہے، لوگوں میں رواج ہے کہ کہتے ہیں محرم الحرام کا جو مہینہ یہ غم کا مہینہ ہے، سوگ کرنے کا مہینہ ہے۔ میرے بھائی، اس بات کی قرآن اور احادیث اور شریعت کی روشنی میں کہیں بھی کوئی حقیقت اس بات کی نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ محرم الحرام کے اندر شادی بیاہ نہیں کرنا چاہیے، کوئی کراہت نہیں، شادی بیاہ کر سکتے ہیں آپ، کوئی غلط بات نہیں ہے۔ کہیں بھی قرآن اور احادیث اور شریعت کے اندر کہ آپ انگلی رکھ کے بتا دیں کہ یہاں پہ یہ بات لکھی ہے کہ اس محرم حرام کے اندر شادی بیاہ نہیں کر سکتے، یہ سوگ کا مہینہ، نہیں، غلط بات ہے، یہ خرافات ہے، بدعات ہے، ان سے ہمیں بچنا چاہیے۔ 3 کام بچنے کے ہیں، ان سے ہم بچیں۔ اور ایک عمل عبادت کا جو نبی کا طریقہ ہے، شریعت کا طریقہ ہے، صحابہ کا طریقہ ہے، اللہ عز و جل کا ارشاد ہے کہ ہم خوب سے خوب زیادہ عبادت کریں، جو کرنا ہے وہ کریں، اور جن کو نہیں کرنا ہے ان کو ہم پرے رکھیں، ان سے اپنے آپ کو بھی دور رکھیں اور دوسروں کو بھی ان کاموں سے روکیں۔ ٹھیک ہے میرے بھائیوں، اللہ تعالی ہم سب کو ان کاموں پر جمے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خرافات، بدعات، منکرات، منہیات، جن کاموں سے اللہ اور اللہ کے رسول ناراض ہوتے ہیں ان سے ہم بچتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔